اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب کو بہت بہت سلام، اور آپ سب کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ غم تو سب کے ہیں اور خوشیاں بھی ہیں، لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو پوری قوم کے ہوتے ہیں، ہم سب کے ہوتے ہیں۔ آج ایک ایسی تحریر ایک دوست نے یہ مجھ سے شیئر کی ابھی، اور میں نے آج اس پر گفتگو کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ تنقید کرنا بہت آسان ہے۔ تنقید کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تنقید کرنے کے لیے صرف یہ جو زبان ہے یہ چلانی پڑتی ہے اور تنقید ہو جاتی ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس تنقید سے کتنے لوگوں کے دل چھلنی ہوں گے اور کتنے لوگ جو ہیں اس سے زخمی ہوں گے۔ آج جو یہ تحریر ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے مجھ سے شیئر کی، تو آپ یقین جانیں کہ اس تحریر کو پڑھتے ہوئے میں اپنے آنسو نہیں روک پایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ہم بھی یہی دیکھتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں بھی روزانہ ہم اپنی پاک فوج کے اوپر جس طریقے سے تنقید کے نشتر چلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی پورے پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ پاک فوج کھا گئی ہے۔ تو میں ان کو دعوت غور و فکر دیتا ہوں کہ آئیں وہ ذرا حقائق کی طرف آئیں، دنیا کی زندگی کے اندر حقیقت کا سامنا کریں۔ باہر بیٹھ کر تو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن سرحد پر کھڑے ہوئے اس جوان کی کیفیت کیا ہوگی جو 3 مہینے سے اپنے گھر نہیں گیا، 3 مہینے سے اس نے اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھی، اور وہ میرے اور آپ کے لیے ایک ایسی جگہ پہ ڈیوٹی دے رہا ہے جہاں پر نہ انٹرنیٹ ہے، نہ دنیا کی کسی بھی قسم کی آسائش اسے میسر ہے، اور وہ -20 کے اندر کھڑا ہو کر اس قوم کے لیے، اس نیشن کے لیے جو ہے وہ اس کی ہمارے اور آپ کے سکون کے لیے وہ اپنا گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر وہ کھڑا ہوا ہے دشمن کے مقابلے پر۔ اور ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے اشرافیہ اور ایسے نام نہاد کالم نگار اور زہریلے اور لنڈے کے یہ تجزیہ کار جو ہیں، یہ بہت ایسی گفتگو کرتے ہیں جو سینہ چھلنی کر دے۔ جی پاک فوج 80% بجٹ کھا گئی، پاک فوج یہ کر گئی، پاک فوج یہ کر گئی۔ ذرا خدا کا خوف کریں اور اپنے گربان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ کیا ہم اس وطن کے ساتھ وفا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس وطن کو وہ کچھ دیا جس قسم جو اس وطن کو دینے کی ہماری ذمہ داری تھی؟ کیا صرف ہمارا کام یہی ہے کہ ہم جناب والا بس کونے کھانچے سے اٹھیں اور گالم گلوچ کی سوشل میڈیا پر ایک یلغار کر دیں؟ ذرا اپنی اداؤں پر بھی غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے آج دوستو، اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو پاک فوج کے جوان ہیں، کیا یہ اس دھرتی کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا ان کو خوشیاں منانے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کے دل میں آرزویں نہیں ہیں کہ جب عید کا دن ہو تو یہ اپنے گھر میں ہوں اور ننھی ننھی بیٹیاں بچے ان کی گود میں ہوں اور یہ ان کو پیار کر رہے ہوں اور ان کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہوں؟ کیا ان کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے؟ یہ وہ بہت سے سوال ہیں جو اس وقت پوری نیشن اور پوری جو قوم ہے وہ ان سوالوں کا جواب ان کو دینا ہے۔ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی اس لیے عطا نہیں کی کہ آپ جناب والا باہر نکلیں اور جس کا دل چاہے چھلنی کر دیں، جس کے ساتھ چاہیں آپ جو ہے وہ جو چاہے کر لیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں ایک مختصر سے وقت کے لیے آئے ہیں اور ہم پابند ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے مطابق۔ ہمیں یہاں اگر چلیں گے تو قبول ہوں گے، ورنہ ظاہراً جن لوگوں نے اپنی مرضی کے راستے اختیار کیے ہیں وہ آج بھی اس دنیا کے اندر راندہ درگاہ ہیں اور آگے بھی ان کے لیے مشکلات ہیں۔ تو پاک فوج پر جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ مختلف کالم نگار اور تجزیہ کار اور اپنے آپ کو بکرات سمجھنے والے جو گفتگو فرماتے ہیں، وہ اس تحریر کو ضرور پڑھیں، اور تحریر کو پڑھتے وقت تعصب کی اینک اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں، اور ان کو بھی اپنا بیٹا، اپنا بھائی، اپنا دوست سمجھیں، اور پھر ان کی مشکلات پر ذرا تصور کی دنیا میں جا کے دیکھیں کیا ان کو زندگی کے اندر خوشی منانے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس عید پر بھی پاک فوج کے جوانوں کے لاشیں جو تھے
وہ گھروں پر پرچم میں لپٹی ہوئی پہنچائی جا رہی تھی. اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو, ان بہنوں کو, ان بیٹیوں کو کہ جن کے سہاگ اس عید پر اس درندگی اور بربریت اور اس جنگ نے چھینے ہیں. ہم نے کتنے ایسے ہم میں لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمیں کہا ہو, ان سے اظہار یکجہتی کی ہو. عید کی نماز میں جب میں باہر نکلا تو ہمارے سامنے رینجرز کے جوان کھڑے تھے. میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ نکل رہے ہیں اور ان کے قریب سے گزر رہے ہیں. میں نے وہاں کھڑے ہو کر رینجرز کے جوان کو سلام کیا اور اس کو گلے سے لگایا. اس کو میں نے عید مبارک جب کہی ہے تو یقین جانیے کہ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. کیوں؟ اس لیے ہم پر فرض ہے جہاں ہم ایک دوسرے سے عید مل رہے ہوتے ہیں, یہ جو سیکیورٹی فورسز کے جوان بھائی بیٹے جب کھڑے ہوتے ہیں, اتنا سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہمارے اور آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے آرام اور سکون کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں ایسے لنڈے کے بہت سارے لبرلز کو جانتا ہوں. جب بھی میں پاک فوج کے لیے کوئی گفتگو ہوتی ہے, میں حقائق پہ بات کرتا ہوں, تو وہ لنڈے کے لبرل باہر آ کر گفتگو فرماتے ہیں کہ جناب آپ تو جناب ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. بھائی حقیقت بھی تو یہی ہے کہ اس ملک کے اندر آج جو آپ سانس لے رہے ہیں, آج جو اس ملک کے اندر آپ کھڑے ہو کر اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں, کیا اس میں ان بیٹوں کا, ان بھائیوں کا کوئی کردار نہیں ہے جو سرحدوں پر کھڑے ہو کر ہر طرح کے حالات کا بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہے ہیں؟ اور ہمارے ہاں یہ لنڈے کے لبرلز آ کر جناب والا تنقید کے نشتر چلا کر اور زر خرید غلامی کا جو کردار ادا کر رہے ہیں, اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان جو ہے نا, اب پاکستان کے اندر ہمیں جس طرح کی چیزوں کا سامنا ہے اس وقت, اس میں یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے سر فہرست نظر آتا ہے کہ آج ہمیں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کھڑے ہو کر ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے دشمن کو ایک کال دینے کی ضرورت ہے, اور دشمن کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے کہ جن کے سینے اس دھرتی کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور اس ملک میں بسنے والے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا پاکستانی میں ہوں. کوئی حق نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ اپنی مذہب, اپنی رنگ اور اپنی نسل کی بنیاد پر کسی دوسرے کو جو ہے کچل کے رکھ دے. کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے. حق اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس کی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. آج پاکستان کے اندر جس قسم کی چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور جو یہ میڈیا کر رہا ہے اس وقت, بالخصوص میں ہمیشہ دیکھتا آیا ہوں کہ جب بھی قوم پر کڑا وقت آیا ہے تو لنڈے کے لبرلز اور یہ نام نہاد تجزیہ کار جب چینلز پر آتے ہیں تو قوم کی امیدوں کو یہ کلہاڑا چلاتے ہیں ان کے اوپر. قوم کو امید نہیں دیتے, قوم سے امید چھیننا چاہتے ہیں. لیکن ان کو خیر یہ پتہ نہیں ہے کہ اس قوم نے ہمیشہ وہ چمتکار کیے ہیں جو روئے زمین نے اور چشم فلک نے یہ مناظر بارہا دیکھے ہیں. اور اب بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی اپنا شمار ان لوگوں میں کریں جو امید کے دامن کو تھام کر کھڑے ہیں, کیونکہ مسلمان کسی بھی حال میں مایوس ہوتا ہی نہیں ہے. ساری کائنات اگر آپ کی دشمن بن جائے تو مسلمان اس وقت بھی مایوس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے پتہ ہے کہ میرا رب ہے جو میری مشکل سے مشکل صورتحال کو بھی آسانی میں بدل سکتا ہے, کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آج جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, 15 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں, مقبوضہ بیت المقدس میں جو اس وقت وہاں ایک قیامت بپا ہے, اس وقت جو وہاں صورتحال ہے, جو وہاں پر ضروریات زندگی بند ہیں, آج وہاں کے بچے بڑے بوڑھے مائیں بہنیں بلک رہے ہیں, لیکن سلام ہے ان کو کہ اس ساری صورتحال کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں. 8 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوج کی جو اس کا جبر ہے اس کے سامنے وہ سیدھا سپر ہو کر کھڑے ہیں. ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں میں. اور جو یہ ہماری پاک فوج کے جوان ہیں, میں ان کو بھی سلیوٹ اس لیے ہمیشہ پیش کرتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ دھرتی کے بیٹے ہیں. ان کی کاوشیں, ان کی قربانیاں, ان کا جینا, ان کا مرنا اس پاک سر زمین کے ساتھ ہے. تو اس زمین سے وفا کریں, اس زمین کے ساتھ کھڑے ہوں, اس دھرتی کے ساتھ اگر وفا نہیں کریں گے آپ یقین جانیے کہ ذلت اور رسوائی اس دنیا میں بھی مقدر اور آخرت میں تو مقدر بنے گی, کیونکہ یہ دھرتی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے سینے پر موجود ہے. اور دشمن نے یہ جذبہ ہی تو آپ سے چھیننا ہے. دشمن اسی سے تو خوف زدہ ہے, دشمن اسی پہ تو پریشان ہے کہ اس نے اپنے تمام تر جبر کے باوجود
اس جذبے کو وہ آج تک ختم نہیں کر سکا، اس جذبے کو آج تک وہ مٹا نہیں سکا، تو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ جس پاک فوج کے خلاف یہ لنڈے کے لبرلز جب آ کے چینلز پر بات کرتے ہیں تو ان کی شکلیں مکر و فریب سے لبریز ہوتی ہیں. اور میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ تمہارا نصیب تمہارے ساتھ، ہمارا نصیب ہمارے ساتھ. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خیر والوں میں رکھا ہوا ہے. تم جس راستے کے مسافر ہو، جن لفافوں پر تمہاری زندگی گزرتی ہے، تم اپنے نصیب اور اپنی پستی کے ساتھ کھڑے ہو. مسلمان کو کسی بھی حال میں مایوسی کا راستہ نہیں اختیار کرنا. مسلمان ہر وقت ہر گھڑی شاد اور کامران ہے، اور پاک فوج کے جوان جس دھرتی پر، جس مقام پر، جس کونے پر، جہاں پر بھی ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور یقینی طور پر ہم سب اس دھرتی کے مقروض ہیں. ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم اس دھرتی کے ساتھ وفا کریں. اس دھرتی کی وفا اور اس دھرتی کے ساتھ کھڑے ہونے کی جو سب سے پہلی خوش بختی کی نشانی اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ اس دھرتی کے ساتھ اگر وفا کر رہے ہیں. اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں اگر آپ سارے ان لنڈے کے لبرلز اور ان کے خیالات کو اٹھا کے آپ باہر پھینک دیں اور یکجہتی کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں. مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے لنڈے کے لبرلز کی، یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو بھائی لنڈے کے لبرل ہی تو ہیں یہ کالم نگار، یہ تجزیہ کار، یہ چینلز پر آ کے لنڈے کے اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اغیار سے پیسے لے کے بولتے ہیں. ان کا اپنا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی تڑپ ہی نہیں ہے. تڑپ جو ہوتی ہے، جذبہ جو ہوتا ہے، وہ بڑے سے بڑے مکر و فریب کے پردے کو چاک کر دیتا ہے. اور آج پوری نیشن کے اندر جو جذبہ، جو قوت ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اسے جگانے کی ضرورت ہے. مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ یہ لنڈے کے لبرلز آ کر پوری قوم کو جو سبق پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو سیاست دان ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ایک بزرگ نے مجھے آج سے کوئی 17-18 سال پہلے ایک بات کی تھی، اور وہ بات میں ہمیشہ گاہے بگاہے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا کہ جو پاکستان کے ساتھ خیر کے کام کریں گے، اللہ اسے اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزت کے تاج پہنائیں گے. جو اس دھرتی کے ساتھ غداری کریں گے، جو اس دھرتی کے ساتھ مکر و فریب کریں گے، جو اس دھرتی کے ساتھ بے وفائی کریں گے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے. تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو جو سیاستدان آج اس قوم کے خون پسینے کی کمائی کو سمیٹ کر بیرون ملکوں کے جنہوں نے بینک بھرے ہیں، آج وہ جس حال سے دوچار ہے، پوری نیشن ان کو دیکھ رہی ہے. اور ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے پاکستان کے دشمنوں سے، معذرت کے ساتھ. یہ سیاسی جماعتیں، یہ سیاسی لٹیرے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ قوم کے خون پسینے کی کمائی کو لٹو اور پھٹو. انہوں نے کیا، میں نے 2 دن پہلے بھی ایک پوسٹ کی تھی کہ بھائی ہماری جو وابستگی ہے وہ اس مٹی کے ساتھ ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے. عمران خان اگر غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کو بیابانگ دہل باہر نکل کر کہتے ہیں کہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں. نواز شریف نے جتنے غلط کام کیے ہم نے ہمیشہ باہر نکل کے کہا ہے. زرداری نے جو یہاں اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کیے وہ ہم نے باہر نکل کے کہا ہے. ہماری وابستگی پاکستان کے ساتھ ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تو ہونی نہیں چاہیے. سیاسی جماعتوں میں ٹھیک ہے، آپ کے اپنے جذبات احساسات ہیں، آپ ان کا اظہار کرتے ہیں، بالکل کیجئے. لیکن بالخصوص جب قوم کے اوپر کڑا وقت آئے تو اس وقت تو آپ ان سیاسی وابستگیوں سے باہر نکل کر آپ کے اندر صرف پاکستان دھڑکنا چاہیے. آپ کے اندر پاکستان دھڑکے، آپ پاکستان کی بات کریں. اور جو سیاستدان پاکستان کے خلاف کہیں بھی کسی بھی کونے پر جو مکر و فریب کرتا ہوا نظر آئے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں، اور ہر شخص سے اس کا حساب لیا جائے گا. اس وقت نیشن کو ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسی یکجہتی اور مثالی حب الوطنی کے ساتھ نہ صرف ہم اپنی پاک فوج کو جو ہے پورا اپریشیٹ نہیں کریں، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے بھی ہو جائیں. اور ان لنڈے کے لبرلز کو جہاں ہم پائیں پاکستان کی فضاؤں میں، جہاں ہم دیکھیں کہ یہ ہماری پاک فوج کے خلاف جو ہے اپنا پروپیگنڈا مچا رہے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ یہ پاک دھرتی کے خلاف اپنے مکر و فریب کو پھیلا رہے ہیں، آپ اس سوشل میڈیا کے تھرو اپنا کردار ادا کریں. اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دے تو گردن سے بھی دبوچے، کیونکہ جتنی آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جان عطا کی ہے، اس میں جو روح عطا کی ہے،
ہمیں ہمارے حساب سے ہی اس کا جواب ہمیں دینا ہے. ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے. جو ہم یہاں دیں گے اسی کے بدلے میں ہم آگے رہائی پائیں گے. اچھے اعمال لے کے جائیں, آگے سے رہائی مل جائے گی. برے اعمال کے ساتھ جائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی امان میں رکھے. ظاہر سی بات ہے ہمیں اس وقت بہت زیادہ تدبر, حکمت عملی اور عقل کے ساتھ ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. اور میڈیا پر ہونے والے ان لنڈے کے لبرلز کی ان گفتگو کو میں کنڈیم کرتا ہوں. ان نام نہاد کالم نگاروں کو جنہوں نے مایوسی کے سوائے اس قوم کو کچھ نہیں دیا, ہمیشہ انہوں نے مایوسی پھیلائی ہے. ظاہراً یہ اپنا منجن لے کر آتے ہیں, ظاہراً اس منجن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر چینلز پہ بیٹھ کے لوگوں کو سوائے گمراہ کرنے کے اور کوئی کام نہیں کرتے یہ لوگ. تو پاک فوج ہمارے دل کے ساتھ کل بھی دھڑکتی تھی, آج بھی دھڑکتی اور ہمیشہ دھڑکتی رہے گی. اور جہاں تک تعلق ہے ہماری اپنی ایفرٹس کا, ہمیں بالکل ایفرٹس کرنی ہے. ہمیں اپنی موجودگی کا احساس بھی دلانا ہے. آپ جہاں بھی ہیں, آپ صحافی ہیں, آپ کالم نگار ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے اس دھرتی کے ساتھ وفا کرنی ہے. اور دھرتی کے ساتھ وفا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے جو میں ہمیشہ سے مسلسل بار بار گاہے بگاہے اس کو میں بار بار دہراتا ہوں. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں ہم اس پر عمل کریں گے. اور میں نے جب یہ کشمیر پہ 5 فروری کو یہ سارا ڈرامہ ہوا ہے تو میں نے اس وقت بھی یہ اپیل کی دوستوں سے کہ کم از کم ہم بائیکاٹ کریں. ان کی جتنی مصنوعات ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کریں. ہم اس سوشل میڈیا کو استعمال کریں, اس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک آواز پہنچائیں, اپنے آپ کو یونائٹ کریں. دشمن کے ان سارے ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ثبوت دیں. اور زندگی یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ وفا کریں. پاکستان کے ساتھ اگر بے وفائی کریں گے تو یقین جانیے کہ اس دنیا میں بھی ذلت ہے, آخرت میں بھی ذلت ہے. اور پاک فوج ہمارے سینے کے ساتھ دھڑکتی ہے. پاک فوج کے خلاف جتنا پیروپیگنڈا ہو رہا ہے, جہاں سے بھی ہو رہا ہے, ہمیں اسے ختم کرنا ہے. بالخصوص سوشل میڈیا کے دوستوں کو میں نے پہلے بھی اپیل کی اور دوبارہ بھی اپیل کر رہا ہوں کہ جہاں سے آپ اس قسم کی ویڈیوز دیکھیں, اس قسم کے ویوز دیکھیں, اس قسم کی جو ہے من گھڑت اور کوئی آپ چیزیں دیکھتے ہیں, اس کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بلاک کریں. جہاں تک آپ کر سکتے ہیں وہاں تک آپ کریں. ہم ہر شخص کو اپنا اپنا حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہمارے اندر سے دل رو رہے ہیں. جو کچھ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. پوری نیشن اور پوری امت اور حکمرانوں نے جتنے بھی یہ حکمران ہیں اور جو ان کا مکرو کردار ہے, میں کیا آپ سے ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہے اس وقت یو اے ای نے, اور جو اسلامی ممالک بنے پھر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ. کشمیریوں کو مارنے پہ, کشمیریوں کو قتل کرنے میں براہ راست ملوث ہے. لیکن ان کو شرم آنی چاہیے. دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر کے شاید کوئی دنیا کے چند ٹکے کما لیں گے, لیکن آخرت کی ذلت جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ مسلمان کو تو ایک جذب واحد کی طرح قرار دیا گیا ہے. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ مسلمان کی ایمان اور شان کی نشانی یہ ہے کہ اگر روئے زمین پر کسی مقام پر مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں, اور جو اس وقت ان کا کردار ہے, جو ان کی اس وقت حالت ہے, وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. میں پاکستان اور پاکستانی نیشن کے بارے میں ہمیشہ پر امید رہتا ہوں اور رہوں گا, کیونکہ اللہ نے اس قوم کو وہ ولولہ, وہ جذبہ اور وہ قوت اور وہ طاقت عطا کی ہے جس سے آج بھی اسرائیل سمیت دنیا کا سارا کفر جو ہے وہ لرزتا ہے. اس کے لرزنے کی وجہ ہے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اسی دھرتی سے اٹھنے والے مسلمانوں کے گروہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی, داستانوں میں مٹا کے رکھ دیں گے تمہیں. اور یہ مٹائیں گے, آج نہیں تو کل. یہ الفاظ آپ لکھ کے رکھ لیں کیونکہ ہمیں بشارت ہے غزوہ ہند کی. کچھ لنڈے کے لبرلز کل مجھے کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کی غزوہ ہند کون ہے, کون کرے گا آپ کی غزوہ ہند؟ فردوس عاشق امان کریں گی. میں نے ان لنڈے کے لبرلز کو کہا کہ فردوس عاشق امان اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. جتنے بھی لوگ جس مقام پر بھی کھڑے ہو کر پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں آپ ان کو عبرت بنتا ہوا دیکھیں گے. کیوں کہ اللہ کا ایک قانون ہے, اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا. اسی دھرتی سے اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کہ غزوہ ہند ہوگی. خدا کی قسم ہر حال میں ہوگی. ہمیں تو ایمان کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مایوسی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. مسلمان ہر حال میں جو ہے نا سرخ روح ہے. اگر وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اگر لڑتے ہوئے مارا گیا تو بھی سرخ روح. کامیابی شرط نہیں ہے, کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حال میں ہے. ہماری تو کوشش ہے, ہمیں تو صرف کوشش کرنے کا کہا گیا. ہمیں کوشش کرنی ہے. ہمیں لنڈے کے لبرلز کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا.
ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے، ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور کرم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے، ہمیں اپنی تیاری رکھنی ہے، ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، ہمیں اس دھرتی، اس پاک سرزمین سے وفا کرنی ہے۔ جو وفا کرے گا عزت پائے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو اس کے ساتھ بے وفائی کرے گا ذلت سے جائے گا، بھلے وہ لنڈے کے لبرل جتنے مرضی خوش ہو جائیں، جتنی مرضی وہ باتیں کر لیں گے، جناب اب یوں ہو جائے گا اور اب وہ ہو جائے گا اور اب تو یوں پاکستان کو دبوچ لیں گے اور یوں پاکستان کا کر دیں گے۔ پاکستان پاکستان ہے، ذرا دیکھیں، ویٹ اینڈ سی والی بات ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنی کاوشوں اور کوششوں کے اندر مزید تیزی لانی ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ پاک فوج کو طاقت اور قوت عطا فرمائے، پاک فوج کے جوانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے حضرت خالد بن ولید کی قوت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اور مقبوضہ کشمیر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سلام کہ جو اس سارے جبر اور ظلم کے باوجود ہندو بنیے کی 8 لاکھ فوج کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں، 15 دن سے کرفیو کے باوجود وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں اپنی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے، اور جو کردار یہاں اس دنیا میں کر رہے ہیں حکمران، وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہی ان کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک فوج کے جوانوں کو ہمت دے، جو چوٹیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو لائن آف کنٹرول پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نعرہ تکبیر کے ساتھ اپنی جانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ کتنی عظمتیں ہیں ان کی، کتنے ان کے مقام ہے۔ خدا کی قسم، جو سرحد پر کھڑا ہوا جوان ہے، جب وہ نعرہ تکبیر کے ساتھ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، خدا کی قسم یہ سارے سیاست دان مل کر اس کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو آنکھ ایک لمحے کا پہرا دے دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ نام نہاد لنڈے کے لبرلز سمجھتے ہیں کہ ان کے اس مکر و فریب سے وہ پاکستان کو شکست دے دیں گے، تصور بھی نہیں ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کرے، اپنی رحمتوں کا نزول کرے، اس ملک پر خاص فضل و کرم فرمائے، اور پاکستان کے حکمرانوں کو عقل کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پاکستان کے حکمران اس وطن اور اس دھرتی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے وجود سے اس پاک دھرتی کو صاف اور پاک فرما دے۔ اور منافقین اور منافق لوگ جو ہمیشہ سے مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر انہوں نے ہمیشہ اپنی جو ریاکاری اور اپنی بربریت اور اپنی درندگی کو ظاہر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے وجود سے بھی اس دھرتی کو پاک فرمائے۔ اور جتنے بھی لنڈے کے لبرلز ہیں، یہ جو بات میں بار بار اس وقت کر رہا ہوں اس کی وجہ ہے، آپ مزید آنے والے دنوں میں ان لنڈے کے لبرلز کو مختلف چینلز پر لوگوں کے اندر مایوسی بانٹتا دیکھیں گے، کیونکہ پوری سیریز ہے ان کے پاس، پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری تیاریاں، تمہاری عیاریاں، تمہاری مکاریاں، خدا کی قسم لمحوں میں اللہ پاک جو ہے وہ ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ جتنی تم نے اب تک عیاریاں کی ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، جتنی تم نے کوششیں کی ہیں، اس کے باوجود اللہ نے اس دھرتی کو ان سازشوں سے، ان مکر و فریب سے ہمیشہ بلند کر کے آگے نکال دیا ہے۔ اس وقت بھی تیاری ہو رہی ہے اور گیم بہت بڑی ہے کہ جناب ان کو گھیر لو۔ ارے گھیرو گے کیسے؟ تم نے تو ہمیشہ گھیرا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ جو ہے وہ اس دھرتی کے ساتھ ہے۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو میر جعفر ہیں ان کے اوپر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنا کردار ادا کریں۔ تو میں کسی بات پر کسی بھی لمحے مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میرا رب ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم تیاری کریں۔ قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ میں صرف مومن بننے کی ضرورت ہے، اندر سے مکر و فریب نکالنے کی ضرورت ہے، سچ بولنے کی ضرورت ہے۔ سچ بولنے کی طرف آ جائیں اور اپنے اندر سے مکر و فریب کو نکال کے باہر پھینک دیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہ الحمدللہ رب العالمین مسلمان کبھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ مسلمان تو اس دنیا میں جب تک زندہ ہے اللہ کے فضل و کرم میں ہے، جب واپس آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے پہنچ جاتا ہے۔ اور مجاہدین جو ہماری پاک فوج کے شہداء ہیں، جو جام شہادت سے سرفراز ہو رہے ہیں،
خدا کی قسم ان کی عظمتوں کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ کن مقامات پر ہیں جن کے لیے خود قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پوری کائنات کے انسانوں کو بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں, اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں. مجھے اور آپ کو شعور نہیں ہے ان کے بارے میں. تو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں پاک فوج کے جوانوں کو جو اس وقت بھی لائن آف کنٹرول پر کھڑے ہو کر بھارتی بنیے کو, ہندو بنیے کو, ان بت پرستوں کو نہ صرف ان کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ ان کو ان کے انجام تک بھی پہنچا رہے ہیں. اور جو خوش بخت جام شہادت پینے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ ذرا دیکھیں تو صحیح ان کے چہروں پر مسکراہٹیں کیسی ہیں, ان کے چہروں پر اللہ نے کیسی مسکراہٹیں رکھی ہیں. ابھی جو عید کے اوپر جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, جب ان کی لاشیں لائی گئی ہیں, ان کی لاشوں سے نکلنے والی خوشبوؤں نے اس وقت لوگوں کو حیران کر دیا. ایمان ہے ہمارا کہ ہم اہل ایمان ہیں, ہماری لاشوں سے تو خوشبو ہی آئے گی. کیوں کہ ہم نے ایمان کے راستے پر اس پاک سرزمین کی سر بلندی اور اس کے لیے اپنی ہم جانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو لہٰذا بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان لنڈے کے لبرل سے, ان نام نہاد کالم نگاروں اور ہم نام نہاد تجزیہ کاروں سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں کے اندر اتحاد کریں. سوشل میڈیا کا استعمال, جہاں آپ کو سوشل میڈیا آپ کی دسترس میں ہے, جہاں تک آپ اس پہ دسترس رکھتے ہیں, آپ ان لنڈے کے لبرلز کو ناکام بنائیں. یہ اصطلاح آج میں نے عام کر دی ہے اور بہت سارے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ سر یہ آپ نے نئی اصطلاح. میں نے کہا یہ نئی اصطلاح بھی ہے اور ان کے چہروں سے نقاب اتارنے کا یہ آغاز بھی ہے. یہ لنڈے کے لبرلز اس پاکستان میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور ان کے لیے یہاں کچھ ہے نہ آگے ان کے لیے کچھ ہے. پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. ہم سب جڑ جائیں, سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دامن کو تھام لیں. ہم گناہ گار ہیں, بدکار ہیں, سیاکار ہیں, مانتے ہیں ہم سب گناہ گار ہیں, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, کیونکہ اللہ نے ہمیں نشانی بتا دی ہے کہ جو میری رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں وہی گمراہ ہیں, جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہی گمراہ ہیں. لہٰذا ہمیں اللہ کی رحمت سے تو اپنے آپ کو ہر لمحے جوڑ کے رکھنا ہے, گمراہ نہیں ہونا. ہم اللہ سے امید رکھیں گے اور رکھتے رہیں گے جب تک سانس آخری بھی موجود ہے. ہم اللہ سے اس کا فضل اور کرم مانگتے رہیں گے, اللہ سے فضل اور کرم سے اپنی سانسوں میں اللہ سے کرم مانگتے رہیں گے. اور مومن جو ہے نا وہ کسی بھی لمحے مایوس نہیں ہوتا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم پر یقین رکھتا ہے. تو لہٰذا جو لائن آف کنٹرول پر اس وقت میرے بھائی, میرے جوان, میرے بیٹے جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, جو دشمن کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں, ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں, ان کی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسے بیٹے عطا کیے ہیں جو آج بھی دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں, دشمن کو للکار بھی رہے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جام شہادت بھی نوش فرما رہے ہیں. وہ خوش بختوں کی, ان کی خوش بختی پر میں سلام پیش کرتا ہوں. اور جو یہ لنڈے کے لبرلز آج بھی چینلز پہ بیٹھ کے جس طریقے سے گمراہی پھیلا رہے ہیں, جس طریقے سے مایوسی پھیلا رہے ہیں, اور یہ جو نام نہاد سیاستدان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مکر و فریب سے پاکستان کو دبا لیں گے, میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے. اس سے پہلے کتنے سیاستدان آئے جنہوں نے اس دھرتی کے ساتھ غداری کی, آج ان کا انجام کیا ہے, اور باقی جو کریں گے وہ بھی اپنے انجام تک پہنچیں گے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کے فضل سے قائم اور دائم ہے. ان لنڈے کے لبرلز اور ان غدار سیاستدانوں کی وجہ سے, اور جتنے بھی خواہ ان کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہے, جو پاکستان سے وفا نہیں کرے گا, ذلت اور رسوائی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. اس مملکت خدا داد کو اللہ نے اپنے فضل سے قائم رکھا ہوا ہے, ورنہ یہاں تو جس طرح سے بھرمار ہے میر جعفروں کی اور جس طرح سے بھرمار ہے ملک دشمنوں کی, وہ مجھ سے اور آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہم خود بھی دیکھتے ہیں دن رات کہ اس ملک کے اندر کس طریقے سے اس ملک کو نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے. لیکن وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ اب یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. تو لہٰذا سب جڑے رہیں, اللہ سے فضل مانگیں, اللہ سے کرم مانگیں. اپنی دعاؤں کے اندر پاک فوج کے جوانوں کو یاد رکھیں, ان کی شہادتوں کو یاد رکھیں, ان کی کوششوں کو یاد رکھیں, اور سب جڑ جائیں. آپ کو جب موقع ملے سوشل میڈیا پر آئیں, محبت اور امید دیں لوگوں کو. اور ان لنڈے کے لبرلز کو میں آخری گفتگو ختم کر رہا ہوں, ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ جتنے لنڈے کے لبرلز چینلز پر آ کر قوم کو مایوس کر رہے ہیں, قوم کے اندر جو ہے وہ مایوسی بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو شٹ اپ کال دیں.
مومن اور مسلمان جو ہے وہ کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.